انما الاعمال بالنیات ایک متفق علیہ حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور لاجیکل بات بھی ہے، آپ کی جو نیت ہوگی ویسے ہی ایک عمل ہے۔ تو اگر کوئی نیت نہیں کر رہا تو نماز تو نہیں، پھر اٹھک بیٹھک ہے۔ صحیح ہے۔ اس طرح سے اگر کسی نے نیت نہیں کی روزے کی، اب وہ فقہی احکام اپنی جگہ پر کہ کب تک اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ نیت کر سکے، لیکن پھر تو روزہ پھر تو فاقہ ہے، جب تک نیت نہیں ہوگی اس عبادت کی تو وہ عبادت بنتی نہیں۔ رمضان مبارک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس میں اتنا کرم ہے اللہ کا کہ بغیر نیت کے بھی آپ کے ثواب کا میٹر جاری ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا تسبیح ہے۔ سانس لینے میں بار بار کون نیت کرتا ہے؟ واہ واہ، سانس آپ لمحہ بہ لمحہ لے رہے ہیں، ہم اس وقت نیت تو نہیں کر رہے ہوتے، سو رہے ہیں۔ نومکم فیہ عبادہ، نیند بھی نیند عبادت ہے، تو نیند میں کون سی نیت ہوتی ہے اس وقت انسان کی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرم کو گویا اوج کرم ہے یہ کہ بغیر نیت کے بھی جو اعمال ہو رہے ہیں ان میں بھی اللہ کا ثواب جاری و ساری ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ پھر نیت کے ساتھ کیا ہے؟ نیت کے ساتھ یہ ہے کہ ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے۔ ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے۔ واہ واہ، ایک خط پڑھی، ایک آیت پڑھی، حدیث شریف یہ ایک آیت ایک قرآن کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک قرآن کا ثواب مل گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک قرآن کا ثواب اور مل گیا۔ الرحمن الرحیم، اس سے بڑی اپورچونٹی کیا ہوگی؟ سانس لے رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کہ سبحان اللہ لکھو اس کے نامہ اعمال میں۔ صرف سانس لینا، انفاسکم فیہ تسبیح، حالت روزہ میں ہوتا، حالت روزہ میں ہے، بلکہ یہ رمضان کے لیے روایت ہے، اچھا یہ رات کے لیے بھی ہے، یعنی فقط یہ نہیں کہ روزے میں۔ اللہ اکبر۔ تو بس اس میں خود بخود ایک شرط ارتکازی یعنی ایک انڈرسٹوڈ کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی اس وقت فعل حرام ظاہر نہ کر رہا ہو انسان، نعوذ باللہ من ذالک، تو خود بخود رات کا بھی وقت ہے، سانس لینا عبادت ہے، سو جانا وہ تسبیح ہے اور عبادت ہے۔ اور اس طریقے سے ایک آیت ایک قرآن کے برابر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رمضان کا تعارف بھی کروایا ہے نا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھیں یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ شہر رمضان الذی کتب علیکم الصیام، وہ الگ مقام پر ہے، لیکن اس مقام پر رمضان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جو قرآن نازل ہوا ہے، بہرحال انشاءاللہ توفیق ہو سکی تو آپ سے بات کریں گے کہ قرآن صامت بھی نازل ہوا ہے، اور ایک بولتا ہوا قرآن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، وہ بھی 15 رمضان مبارک کو تشریف لائے، ان کی بھی آمد ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے۔ تو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنے کے لیے اور جوڑنے کے لیے بہت اہم مہینہ ہے۔